بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنہ پل قبرستان، جو کہ بہت بڑا تھا، اس سے تھوڑی ہی دور اپنا گھر بنایا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ اس میں جنات وغیرہ نہیں تھے۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 2 اسٹور، 1 کچن، 3 واش روم اور 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بھی تھا۔ جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصے بعد پانی سوکھ گیا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانی نانا نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے نہ ڈرایا نہ نقصان پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کیں۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانو ڈری نہیں بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھ آئی۔ میری نانی امی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں اور ممانی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر آ کر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئیں۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھیں۔ ماموں ڈر گئے اور ممانی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پر پڑا تھا۔ ماموں بتانے لگے کہ اس رات وہ سو نہیں سکے کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا، وہ سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار اسٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا۔ میرے نانا ابو چھت پر سوتے تھے۔ گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے۔ ان پر 2 یا 3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتی۔ نانا چارپائی کی ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے۔ وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی اور وہ چیز فوراً گھر کے پچھلے باغ میں بھاگ جاتی تھی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو اس لیے تنگ کرتے ہیں، آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی، اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ ساتھ موجود دوسرے گھر کے لوگوں کو بھی ہوتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب کو دیکھا ہے اس کو۔ اس بار خالہ اور اس کی بیٹی چھت پر سو رہی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھیں۔ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں لٹک نظر آئے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو چکایا۔ خیر کچھ عرصے بعد گھر بک گیا اور اسے جان چھوٹی۔ میں نانی امی کے ساتھ گھر میں ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ کبھی دیکھا نہ ہی کبھی محسوس کیا۔ جب میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نے نانی امی کے گھر گزارتا تھا۔ میری امی بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جبکہ نانی امی ابو گھر کے ہر فرد یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔